बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज भी वही सूरत हाल है जो कल थी। पाकिस्तान के अंदर फ्लड ने तबाही मचाई हुई है और हुक्मरानों की जो हमाकतें हैं वो जग हंसाई का बायस भी बन रही हैं, लोगों के दिल भी टूट रहे हैं और जो मुनाफिकत है हुक्मरानों की वो भी हमारे सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टीवी स्क्रीन्स पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप भी सोचते होंगे कि मैं रोज़ाना ये बात करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जो देखता हूँ वही मुझे बयान करना पड़ता है और उसके मुताबिक सवाए ड्रामे के और ढोंग के और कुछ भी नहीं। ये तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर चाइना में एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट जैसे SCO, उसमें बहुत सारे हुक्मरान शरीक, उसमें रूसी सदर पुतिन भी हैं। पिछले 2-3 दिनों से इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, हम भी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मीडिया इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक फतह करार दे रहा है कि मैदान मार लिया शहबाज शरीफ ने, ये तो बता रहा है हमारा मीडिया। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं तो वो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो फुटेजेस दिखा रहे हैं, उसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो हरकतें हैं वो हमारे लिए जग हंसाई का बायस है। पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ एक मजाक बन चुके हैं और आप खुद देख लें, उनकी हरकतों को देख लें, उसमें वो जो करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद आप भी जो है वो मुस्कुराएंगे और आप भी अपने लाफ्टर को नहीं रोक सकेंगे। लेकिन दुख ज़रूर होगा, इसलिए कि बहरहाल ये हमारे पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का मामला है। अच्छा, इसमें आपको एक कंट्रास्ट नज़र आएगा। अगर आप देखेंगे मोदी को, पुतिन को और प्रेसिडेंट शी चिंग को, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज दे रहे हैं कि शायद एक नया एरा होने वाला है इन तीन बड़ी ताकतों के दरमियान, आपस में मुज़ाकरात के बाद या आगे चल के मुज़ाकरात होके एक ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो मिलकर यहाँ पर काम करेगा। ये तो उनकी तस्वीर को देखकर एहसास होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब को, ये मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, इसमें देखें कि किस तरीके से बड़े कॉन्फिडेंट के साथ पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट उन्होंने वॉक स्टार्ट की है। बाकी तमाम लोग खड़े हैं, लाइन बनाकर खड़े हैं और अब जब वो पहुंचते हैं शहबाज शरीफ साहब के पास तो ज़रा आप उनका चेहरा देखिए, उनकी ज़रा मुस्कुराहट देखिए, उनकी हंसी देखिए और फिर जिस तरीके से वो रश करते हैं सदर पुतिन के साथ हाथ मिलाने के लिए। एक दफ़ा तो पुतिन भी सरप्राइज़ हो गए और ये जो सीन है इसको जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बयान कर रहा है कि ये ऑकवर्ड थे। किसी ने कहा कि जनाब ये बड़े डेस्परेट नज़र आ रहे थे और किसी ने कहा कि ये बिल्कुल जैसे दौड़ते हुए गेट क्रैशिंग की जाती है। ये शहबाज शरीफ साहब का इस तरह का ये मामला था। क्यों किया शहबाज शरीफ साहब ने? ये पहली दफ़ा नहीं किया। ये आपको कुछ दूसरी और चीज़ें भी दिखा देते हैं। इससे पहले भी पुतिन के साथ जब उनकी मुलाकात थी तो वो हेड जो है, हेडफोन जिसे कहते हैं हम, ट्रांसलेशन वाला, वो इतना फंबल किया उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट के सामने कि एक मजाक बन गया। और ये जो कुछ भी ये था या जो कुछ हुआ चाइना में, वो सोशल मीडिया पर उसकी बुनियाद पर बड़ी मीम्स बनी हैं, पाकिस्तान का बड़ा मजाक उड़ाया गया है। फिर एक और ये आप सीन देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। 2023 में जब जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो वो जो मेज़बान है वो अम्ब्रेला लेके आई है, तो आप देखिए शहबाज शरीफ साहब ने अम्ब्रेला उससे ले लिया और ख़ुद अपने ऊपर करके उस बेचारी खातून को छोड़ दिया बारिश में। व्हाट इज़ दिस? ये आप जो तस्वीरें होती हैं ये भी एक डिप्लोमेसी होती है, जो पिक्चर्स होती हैं ये भी एक डिप्लोमेसी होती है। तो हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जिस अंदाज में पेश किया है वो बताते हैं कि ये बहुत ही डेस्परेट हैं और इसको उन्होंने फिर जो सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें उठाई हैं जिसमें उन्होंने कहा, लोगों के कमेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स के कमेंट हैं कि इट इज़ पैथेटिक और ये सिर्फ एक अटेंशन सीकर हैं। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा इसमें कि बैगर्स जो हैं, बैगर्स ही रहते हैं, उनकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं हो सकता। इस सारी सूरत हाल पर और भी मज़ीद दिलचस्प तबसरे किए गए हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, उनके ट्वीट के हवाले से बात हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने चाइना में जो कुछ हो रहा है मैंने उस पर बड़ी नज़र रखी हुई है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस अंदाज में शहबाज शरीफ दौड़ते हुए पुतिन की तरफ गए हैं, अगर ये सीन देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने तो वो क्या इनके साथ सलूक करेगा। लेकिन एक और चीज़ जिसका हवाला दिया जा रहा है
کہ جب ٹرمپ صدر بنے تو شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد جو دی وہ ایکس پر دی، اور بڑی یہ بھی ایک حیران کن بات تھی کہ ایکس پاکستان پر پابندی کا شکار تھا، وہ نہیں یہاں پہ چل رہا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے جو مبارکباد دی ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ایکس پر دی۔ اگرچہ پاکستانی میڈیا اس ٹرپ کو بہت کامیاب قرار دے رہا ہے اور وہاں پر شہباز شریف صاحب کی جو سفارتکاری ہے ہم اس کی بہت تعریفیں سن رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا ایک تصویر کو دکھاتا ہے جس میں مودی اور پیوٹن گزر رہے ہیں اور وہاں پر ایک جگہ پر جناب شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، اور میڈیا یہ بار بار کہہ رہا ہے وہاں پر کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں پیچھے کھڑے ہیں، بالکل فروزن ہیں اور کوئی ہینڈ شیک نہیں، کوئی اسمائل نہیں، بالکل ایک چہرے پر ان کے مایوسی اور ڈیسپریشن ہے، اور یہ حقیقت میں شہباز شریف صاحب کی وہاں پر جگہ تھی۔ تو یہ چیزیں ہمیں جو وہاں سے نظر آ رہی ہیں جو دل توڑنے والی ہیں، لیکن کوئی بہت زیادہ مودی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انڈین میڈیا اس کو پورٹرے کر رہا ہے ایکسکیوز می، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک سین دکھاتا ہوں۔ اس میں مودی جب چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف آتے ہیں ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ شی جو ہیں ان کو بری طرح اگنور کرتے ہیں، اور یہ بھی انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بہرحال اس معاملے میں مودی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب میں جہاں پر فلڈز کے لیے ریلیف کی ایفرٹس ہیں، اس میں مریم نواز صاحبہ دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ رپورٹرز نے بھی بتایا کہ جب وہ جاتی ہیں تو جو کراؤڈ ہے اس سے دور رہتی ہیں اور دور سے ہاتھ ہلاتی ہیں۔ جہاں پر کہیں ان کی کولیگز عظمہ بخاری صاحبہ لوگوں کے پاس چلی گئی ہیں تو وہاں پر خواتین نے یہ واویلا کیا کہ آپ کو تو ووٹ ہی نہیں ہم نے دیے، ہم تو نواز شریف کو چاہتے ہی نہیں ہیں، شہباز شریف کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس پر جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں وہ خاصی سیخ پا بھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے وہ لوگوں کے پاس نہیں جا رہے، پی ایم ایل این کے لیڈر، خطرہ ہے، ڈرتے ہیں کہ وہاں پر عمران خان کے نعرے نہ لگ جائیں۔ عمر دراز گوندل ہمارے بیورو چیف لاہور کے ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر دراز گوندل صاحب السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام۔ عمر دراز یہ بتائیے کہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ پر کہ وہ جب جاتی ہیں دور دراز علاقوں میں تو جو وہاں پر متاثرین ہیں ان کے پاس نہیں جاتی، دور سے ہاتھ ہلا کے چلی جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں لوگوں کے ساتھ وہ مکس اپ نہیں ہوتی؟ نہیں سر، گورنمنٹ کا موقف اس طرح سے نہیں ہے۔ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ دل جیتے جا رہے ہیں اور محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، اور جو خدمت مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اس کا جواب پیار محبت سے دیا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک وہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پبلک کے اندر انٹریکشن کرنا ظاہر ایک سیکیورٹی کا پرسپیکٹیو بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی دیکھا گیا۔ لیکن میں کچھ گراؤنڈ کے اوپر جو آپ کو ریئلٹیز بتانا چاہ رہا ہوں، جب مریم صاحبہ نے خاص کر وزیر آباد میں وزٹ کیا، جھنگ میں وزٹ کیا، دیگر جگہوں کے اوپر، اور اس کے بعد ملتان میں گئی، تو ہم نے جو ہمارے کولیگز ہیں یا کچھ وہاں پہ اپنے ذرائع سے ہم نے بات کی، تو انتظامیہ جو ہے وہ بڑی تیز ہے۔ اور انتظامیہ کیا کرتی ہے، اب اندازہ کریں کہ مریم صاحبہ جب جس سیلاب زدہ علاقے میں گئیں تو وہاں پہ فوٹیجز ہمارے پاس آئیں کہ وہاں پہ بھی سترہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ صفائیاں ستھرائیاں کر رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کم از کم مریم صاحبہ ہر مہینے ایک وزٹ کر لیا کریں تاکہ یہ صفائی ستھرائی تو ہو جائے۔ پھر وزیر آباد سے جو ہمیں چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو مین علاقے ہیں وہاں پہ تو مریم صاحبہ کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ ابھی تک انتظامیہ بھی مکمل طور پہ ایکسیس نہیں کر پائی، ان کا خیال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو وہاں تک نہیں لے جایا جا رہا، یا انتظامیہ جو ہے سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ دکھاتی نظر آ رہی ہے، اور انتظامیہ جو فیکٹس ہیں، جو نمبرز ہیں، اس حوالے سے پریزنٹیشنز کی حد تک ہے، لیکن ابھی بھی گراؤنڈ کے اوپر انتظامیہ کے حوالے سے لوگ بہت ساری شکایات بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے یہ سوال بھی اٹھایا تھا جس طرح مویشیوں کو چارے کو لے کر ہے، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں جی ہمیں کچھ شکایات موصول ہوئی ضرور ہے لیکن ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا لوگوں کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 5 سے 6 مویشی ہیں، لیکن جو چارہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ شاید ایک ہی جانور کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا آج وہ چونگ میں ایک کیمپ میں گئی ہوئی تھی، وہاں پر بچیوں کو اٹھا رہی تھیں، بڑے تھے ان کو بڑے کپڑے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا بعد میں جب فیکٹ سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے ان کو صاف کر کے ان کو ہائیجینک وہ سارے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے بعد بچے آتے ہیں، وگرنہ مریم نواز صاحبہ
تو بہت دور سے ہاتھ ہلاتی ہیں لوگوں کو دیکھ کے، وہ ان بچوں کو کیسے اٹھا لیتی ہیں؟ ظاہر ہے وہاں پر یہ کوئی سرپرائز وزٹس نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اچانک سے پتہ چلا کہ سی ایم صاحبہ پہنچ گئی ہیں. یہ آلریڈی ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آج انہوں نے وزٹ کہاں پہ کرنا ہے، اور ان کی ٹیم بھی بتاتی ہے، اور جب انتظامیہ خاص کر لاہور میں ہو تو وہ آلریڈی الرٹ کے اوپر ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو لے کر تو آج پنجاب کی انفارمیشن منسٹر، بلکہ کل بھی وہ بتا رہی تھی کہ جو بچے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ مریم صاحبہ ہیں، ہماری سی ایم ہیں، تو وہ ان کے چہرے کے اوپر وہ تو پڑھاتی بھی ہیں وہاں پر بچوں کو، سیلاب میں ریلیف کیمپ میں باقاعدہ طور پر ٹیچر بن جاتی ہیں. جی وہ چونکہ یہ جو ریلیف کیمپ ہے سمی صاحب، یہ سکولز کے اندر عموماً قائم کیے گئے ہیں یا سرکاری بلڈنگز کے اندر ہیں، تو وہاں پہ بچوں کے کلاس رومز بنائے گئے ہیں. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ جو کاپی ہے اس کے اوپر لکھ بھی رہی تھی، بچوں کو وہاں پہ ان کے ساتھ وہ اچھا اب ایک آخری سوال ہے، وقت کیونکہ ختم ہے، ایک آخری سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کچھ ایکسپرٹس کے لوگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتی ہاتھ، اس لیے نہیں دور سے ہلا دیتی ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں عمران خان زندہ باد کے نعرے نہ لگ جائیں، کیونکہ عظمیٰ بخاری کے ساتھ ایک خاتون نے کنفرنٹ کیا اور کہا کہ شہباز کو اور نواز کو میں تو نہیں چاہتی تھی، میرا ووٹ تو خان کے لیے تھا. اچھا ویسے جو ماحول وہاں پہ ہوتا ہے نا، ہونے کو تو پاکستان میں پھر جن لوگوں کے سیاسی جذبات ہیں، ان کی سیاسی وابستگی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میک شور کر کے لوگوں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے، اس طرح سے نعرے لگانے کی وہ امکان بڑا کم ہوتا ہے. پھر وہ جو وہاں پہ اتنی پولیس، اتنی سیکیورٹی ہے، ان بیچاروں کو یہ بھی پتا ہے کہ جب سی ایم صاحبہ یہاں سے چلی جائیں گی تو کیا ہوگا. ایک مشکل کام ہے. رہی بات نعروں کی، تو نعرے لگ بھی جاتے ہیں، ظاہر سیاست ہے، اور اگر نعرے لگ بھی جائیں تو میرے خیال ہے مسلم لیگ نون کو اور مریم صاحبہ کو یہ ٹالریٹ کر لینا چاہیے کہ اتنی سیاسی. میں تو ایون یہ تجویز ان کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا تجویز کی صورت میں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں، بے شک وہاں پہ آپ کے ایم پی ایس نہیں جیتے ہوئے جن حلقوں کے اندر بھی، تو آپ اپوزیشن کے ایم این ایس، ایم پی ایس کو بھی بلائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بہت شکریہ عمر دراز گوندل. میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن بہت تجویز آپ کی طرف سے آئی، لیکن میرا نہیں خیال کہ جب حکمرانوں کو اتنا فیئر ہو کہ نعرے لگیں گے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھیں تو وہ اس تجویز کو اس پر کوئی غور کریں گے. لیکن بہرحال سوشل میڈیا پر ایک چل رہی ہے فوٹیج اس طرح کی کہ ایک خاتون ہے اور وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ اس بات پر الجھ رہی ہیں کہ میں نے تو ووٹ نواز اور شہباز کو نہیں دیا تھا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہی.